ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. السلام علیکم. اس کے ان کے بعد طارق بھائی کو لیں گے. جی سر بولیں. بولیں بھائی صاحب. او بھائی ٹوپی والے چھوٹے بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ آواز آواز آ رہی ہے. کیا حذیفہ نام ہے آپ کا؟ ہے. ہاں کہاں سے کال کیا بھائی؟ حذیفہ میرا نام ہے. حذیفہ بھائی کہاں سے میں کال کراچی کیا؟ سے گفتگو کر. جی بھائی صاحب حکم کریں. جی میرے کچھ بات تھے آپ سے. جی مائکرو فون کام دے رہا ہے نا؟ مائکرو فون منہ پہ لگایا نا مائکرو فون. پانچ مائک سے بات کر رہا ہوں. وہ مائک صحیح ہے یا ویسے ہی ہے؟ اچھا ویسے ہی. جی ہاں آپ صحیح بولیں. ہے. اچھا جی بولیں. تو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ آ رہی ہے بات کریں. جی میرے 5 سوالات تھے. سب جی سے سر. پہلے ایک سوال یہ ہے کہ ائمہ معصومین جو آپ کے نزدیک 12 ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا آپ کے نزدیک، آپ کے مکتبہ فکر کے نزدیک، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کانسیپٹ ہے، ذرا اس حوالے سے کلیئر فرمائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ما کان و ما یکون دیا تھا، یعنی جو ہوا ہے اور جو ہوگا اس کا علم اللہ نے اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا. اور جو بھی بشر کو حاجت ہے، انسانیت کو قیامت تک جن باتوں کی حاجت ہے کہ اللہ مختلف مسائل پیش آتے ہیں، پرابلمز پیش آتے ہیں، بیماریاں پیش آ جاتی ہیں، شرعی مسائل، دنیائی مسائل، ان کا حل اور ان کا ارشاد اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ جو علوم پیغمبر کو دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسے ہی فضول میں نہیں دیے تھے کہ پیغمبر 20 سال رہے اس کے بعد وہ علوم بھی ختم. یہ علوم انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء میں منتقل کیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علوم ہیں ان کے وارث کون ہیں؟ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. البتہ ما یکون کا جو علم ہے، جو آئندہ مستقبل میں پیش آنے والی چیزیں ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں تبدیلی اور تغییر آ جاتا ہے، کیونکہ مستقبل جو ہے اجل 2 قسم کے ہیں. ایک اجل محتوم ہے، ایک اجل غیر محتوم ہے، ایک اجل معلق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں چینج ہوتی ہیں وہ شب قدر کو جو باتیں قابل چینج ہیں وہ شب قدر کو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ حلال و حرام نہیں ہوتی، وہ ما یکون کی باتیں، مقدرات کی باتیں. جی ہم ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے میرا سوال آپ سے کہ امامت کا جو کانسیپٹ ہے، امامت کا آپ کے مکتبہ فکر کے نزدیک، ذرا اس حوالے سے بھی کلیئر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلائق کے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کرتے ہیں اللہ کے نور کے ساتھ اور عصمت کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے احکام کا اجرا کرتے ہیں، انفاذ کا اگر ان کے پاس پاور ہو کرتے ہیں عصمت کے ساتھ. تو یہ جو ضرورت ہے کہ اللہ کی دین کی تبلیغ ہو عصمت کے ساتھ، اور اللہ کی دین کی تبلیغ ہو بغیر کسی جہل کے ساتھ، اور اللہ کی دین کی تبلیغ ہو بغیر کسی خطا کے ساتھ، اور لوگوں پہ حجت قائم ہو، اور اللہ کے قوانین کا نفاذ ہو صحیح طریقے سے، کسی پہ ظلم نہ ہو، یہ صرف عصمت کے ساتھ ممکن ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ہے، یہ جو ضرورت ہے انسانیت کی، یہ رفع نہیں ہوتی کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، انسان کو شریعت کی ضرورت ہے، اور شریعت وہ جو صحیح ہو، نہ غلط شریعت جس میں ملاوٹ ہو. تو یہ کبھی رفع نہیں ہوتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا خلیفہ اور جانشین جو بالکل نبی جیسا ہو، نبی معصوم ہے تو وہ بھی معصوم ہو، نبی اللہ کے نور کا حامل ہے وہ بھی اللہ کے نور کا حامل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات ہیں وہ بھی صاحب معجزات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کرتے ہیں، انفاذ حدود اللہ کرتے ہیں عصمت کے ساتھ، وہ بھی اسی عصمت کے حامل ہوں. تو یہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہی جیسا شخص ان کے بعد ہونا چاہیے، یہ امامت ہے. ان کے بعد ایسا قائد ہونا چاہیے جو بالکل نبی جیسا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اوکے، اس کا نام ہے امامت. مزید کوئی سوال ہے بھائی؟ تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہی ان کے بعد ایک شخص ہونا چاہیے، یہ امامت ہے. تو اس سے ختم نبوت پہ فرق نہیں آئے گا؟ جو باتیں بالدلیل خارج ہے نا، بالدلیل خارج ہیں، استثناء ہے، وہ استثناء ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جو بقیہ صفات ہیں، نبی جیسا علم کوئی رکھے، یہ اس سے لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہوگا. اس پہ کوئی وحی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم اس کو منتقل کیا. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم ہوگا، اس کا کوئی خطا نہیں ہوگا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ نبوت اور عصمت یہ مترادف ہیں، کہ اگر نبی ہے تو معصوم بھی ہے، اگر معصوم ہے تو نبی بھی ہے. تو وہ جو مخصوص ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ رسالت ہے، نبوت ہے، نزول قرآن ہے، وہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. باقی صفات مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ نو عورتیں کر سکتے ہیں نا، 4 سے زیادہ. وہ چیزیں جو ان کے لیے مخصوص ہیں وہ ان کے لیے مخصوص ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو ان سے مخصوص نہیں ہے، عصمت ہے، علم کا حامل ہونا ہے، نور کا حامل ہونا ہے، معجزات کا حامل ہونا ہے، یہ سب کے سب امام میں ہونا چاہیے. کوالیفیکیشنز وہی ہونے چاہیے جو پیغمبر کے ہیں. جو کوالیفائڈ نہیں ہے، پیغمبر جیسا نہیں ہے، وہ پیغمبر کا خلیفہ جانشین نہیں ہو سکتا. پیغمبر معصوم ہے، اس کا جانشین جو ہے سابق بت پرست اور وہ گناہ کار شخص، وہ شریعت کا پتہ نہیں ہے، اور یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. جی بولیں. اچھا جی، تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے مکتبہ فکر کے نزدیک کیا فاسق و فاجر اور ظالم آدمی کو امام بنایا جا سکتا ہے نماز کے لیے، اور شرعی مسائل میں، شرعی معاملات میں اپنا امام بنایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کیا حکم ہے یہ بھی بتائیں. تو امام جماعت اگر نماز میں امام کے لیے ہے تو اس کے دین پہ وثوق ہونا چاہیے. جو روایت حدیث میں ہے کہ دینداری میں اس پہ وثوق ہونا چاہیے. عصمت کی ضرورت نہیں نماز پیش امامی میں، اس کے عقائد صحیح ہونے چاہیے، اس کو متجاہر بالفسق نہیں ہو سکتا. یعنی اگر اس نے تو گناہ کبھی کیا ہے تو توبہ کرے ایسا شخص، اور وہ اس کے دینداری پہ آپ کو اطمینان ہونی چاہیے کہ یہ دیندار آدمی ہے، یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے. ایسے شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ نماز امام جماعت کے لیے، امام جماعت کے لیے. اب جو امام معصوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے، اس کے لیے عصمت کی شرط ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے علاوہ کوئی مثلا آپ کو علم سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، تو اگر وہ علم آپ جو ہے، اگر وہ واقعا حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے، آپ کسی بھی شخص سے سیکھ سکتے ہیں، وہ اس کی منع نہیں ہے. بل خود الحکمت ضالۃ المؤمن. حکمت جو ہے، حدیث جو ہے، وہ مومن کا گمشدہ چیز ہے. وہ کہیں سے بھی آپ کو صحیح حدیث مل جائے وہ لے لو. اوکے، دین کا جو دین ہے، دین کی تعلیم جو ہے، اگر وہ کوئی چیز کوئی شخص آپ کو صحیح چیز سکھا رہا ہے، اس سے سیکھنا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، بشرط کہ وہ صحیح سکھا رہا ہے. صحیح. چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کی 4 معتبر کتابیں، آپ کے نزدیک 4 معتبر کتابیں ہیں اہل تشیع میں، تو بہت زیادہ کتابیں، ان 4 کی نہیں، روایت کا کیا حکم ہے؟ ان میں جس طرح ہمارے یہاں شیعہ ستہ ہے، ٹھیک ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، تو یہ کتب ستہ ہیں. اب آپ کے یہاں جو 4 کتابیں ہیں، ان میں زیادہ تر روایات صحیح ہیں، آپ کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، صحیح کس کو بولتے ہیں؟ خود صحیح، لفظ صحیح جو ہے نا، اس میں بہت ہی ابہام ہے کہ لفظ صحیح، آپ کے محدثین کے ہاں لفظ صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یقینی ہے کہ پیغمبر نے یہ کیا، یہ حدیث واقعاً ایک صحیح لغت میں ہے، ہم زبان میں کہتے ہیں صحیح ہے، یعنی واقعاً یہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہے، ایک محدثین جب کہتے ہیں صحیح، محدثین جب کہتے ہیں صحیح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعاً پیغمبر نے یہ کہا ہے یا یہ پیغمبر کا فعل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ اس کی سند سب عدول ہے، اور اس کا سند متصل ہے، اور اس کے متن میں شذوذ نہیں ہے، بس یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یقینی ہے. تو آپ اس ایسے حدیث کو صحیح کہتے ہو. اگر ہم صحیح کو اس معنی میں لے لیں کہ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً، یعنی حقیقتاً ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہے، پیغمبر نے یہ فرمایا، تو پھر وہ اس کا دائرہ بڑا تنگ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حدیث ہے، اس کے رجال سب ثقات ہوں، سند میں اس کے
کوئی انقطاع بھی نہ ہو پھر بھی ہمیں یقین نہ آئے کہ واقعی پیغمبر نے یہ کہا ہے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ہو سکتا ہے کیونکہ احتمال خطا تو ثقہ میں بھی ہو سکتا ہے. لہذا اگر ہم یہ لے لیں تو آپ کے ہاں احادیث کی بہت کمی ہے، اس یعنی صحیح لغت میں ہم جس کو صحیح کہتے ہیں، پھر آپ کے پاس سینکڑوں ہزار سے کم صحیح حدیث بچ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر ہم صحیح کو وسیع دائرے میں لے لیں جیسے محدثین اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر آپ کے 2-3 ہزار آپ کے پاس صحیح حدیث ہے. لیکن شیعہ حدیث تو بہت زیادہ، شیعہ حدیث صحیح یقینی طور پہ صحیح، نہ کہ یہ کہ جس طرح آپ لوگ صحیح کی تعریف کرتے ہیں یا مجتہدین صحیح کی تعریف کرتے ہیں، وہ 10,000 کے تعداد میں شیعوں کے پاس الحمدللہ. ٹھیک ہے، 5واں سوال میرا یہ تھا کہ مولا علی کے علم کے حوالے سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہی جو پیغمبر کا علم کہ تھا ان کا علم. آپ کو جو ہے ما کانا وما یکون کا علم دے دیا گیا ہے، اور اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ مولا علی کو یہ علم تھا کہ ما کانا وما یکون کا علم تھا تو کٹ گئے بھائی. وہ ما کان و ما یکون کا علم ہے، لیکن ما یکون کا علم اور وہ انہوں نے ہے جو ہے جو وہ معلق چھپا ہے، جو لیا معلق ہے. ان کو جو اس معلق طرح کا ڈر تھا. کچھ اس طرح کی روایات آپ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کو جو ہے ڈر تھا کہ یہ لوگ مجھے شہید نہ کر دیں. تو جب ان کو علم تھا کہ ما کانا وما یکون کا علم حاصل تھا تو پھر ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ مجھے شہید نہ کر دیں، کیونکہ یہ دونوں باتیں میچ نہیں کر رہی نا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا ما کانا وما یکون کا علم، اور پھر دیکھیں وہ آپ کی نہ سمجھیے نا. میں نے ما یکون کے متعلق میں کہہ دیا لیکن آپ کو نہیں پتا. آپ سن لیں، یہ قرآن مجید ہے، سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے قوم میں آپ کی جانب، اللہ کی جانب سے واضح طور پہ ڈرانے والا شخص ہوں. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. اگر تم اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، آپ کے گناہوں کی مغفرت ہوگی. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اجل معین تک، اجل معین تک آپ کی موت جو ہے مؤخر کی جائے گی، اس سے پہلے آپ پہ موت نہیں آئے گی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ کی جب اجل آ جاتی ہے تو وہ تاخیر نہیں ہوتی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم دیکھو، اگر تم میری طاعت کرو اور ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو تمہیں اجل مسمى تک تو تمہیں مہلت ملے گا. اور اجل مسمى جب آ جاتا ہے تو اس کی تاخیر نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کو 2 اجل، اگر یہ طاعت کریں گے، یہ ایمان لائیں گے، یا اچھا راستہ اختیار کریں گے تو ان کو اجل مسمى تک مہلت ملے گا، ان کی عمر لمبی ہو جائے گی. اور اگر نہیں کریں گے تو ان پہ اس سے پہلے عذاب آئے گا، اس سے پہلے مریں گے. ٹھیک ہے نا. ما یکون جو ہے قابل علم ما کان و ما یکون، جو آگے ہونے والا ہے وہ ہمیشہ قابل تغییر ہے. ملاحظہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرمایا سورہ اعراف میں آیہ نمبر ہے 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کی ایک مدت ہوتی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی اجل آ جاتی ہے، ان کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ 1 گھنٹے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ کون سا ہے؟ وہ اجل مسمى ہے، اجل مسمى ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیہ کے ذیل میں تفسیر الدر منثور میں، یہ تفسیر الدر منثور چاپ دار الفکر جزء 3 یہاں پر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اس کے ذیل میں روایت، بہت ساری روایات ہیں. مثلا جاء سعد بن وقاص فقال، سعد بن ابی وقاص نے کہا، یا رب ان لی بنین صغارا فاخر عنی الموت حتی یبلغوا، فاخر عنہ الموت 20 سنہ. سعد بن وقاص نے دعا کی کہ اللہ میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ابھی موت نہ دینا. اللہ تعالیٰ نے اس کی موت میں تاخیر داری 20 سال تک. مسرہ النساء فی الاجل، النساء بولتے ہیں تاخیر کو.
وزیادت فی الرزق فلیصل رحمہ. احمد نے صوبان سے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر طول ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحم کرے. اچھی بات ہے. اس کی روایت بہت زیادہ ہے. تو اجل دو قسم کے میرے بھائی، آنے والی چیزیں دو قسم کے. ایک ابھی آپ کے موت واقع ہو سکتی ہے، ایک آپ کا اجل مسمى ہے. وہ اجل مسمى وقت آ جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا. وہ اجل مسمى جو جب آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ اس شخص کی عمر 80 سال ہوگی. جب وہ 80 سال آ جاتا ہے تو وہ ایک گھنٹہ بھی آپ کو مزید نہیں ملے گا، وہ آپ مر جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ گناہ کریں، آپ زنا کریں، آپ شراب پئیں، آپ قطع رحم کریں، ہو سکتا ہے آپ کی موت اس سے پہلے آ جائے، یا اس سے پہلے آپ جا کے خودکشی کریں، آپ کی موت پہلے آ جائے گی. یہ سیٹ نہیں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتاب ہے تفسیر الطبری، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. تفسیر الطبری میں ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر الطبری لابن جریر الطبری جزء 16 شابدار ابن الجوزی. یہاں پر یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، اس کے ذیل میں بہت سارے روایات نقل کیا. یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، سورہ مبارکہ رعد آیہ نمبر 39. کہ اللہ چاہتا ہے جو چیز محو کرتا ہے، جو چیز وہ ثابت کرتا ہے، برقرار رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک ہے الکتاب. اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل الشقاء فامحنی واثبتنی فی اہل السعادہ. اے اللہ اگر تو نے مجھے اہل شقاوت میں لکھا ہے، عبداللہ بن مسعود دعا کرتے تھے، وہ اس محو کر دو اور مجھے اہل سعادت میں لکھو. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں پر یمحو اللہ ما یشاء من عبور عبادہ فیغیرہ الا الشقاء والسعادہ فانہما لا یغیران. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے عباد کے امور سے محو کرتا ہے الا شقاء والسعادہ، عمر وغیرہ یہ قابل چینج ہے. تو عرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ما یکون کا علم ہے، لیکن ما یکون جو ہے قابل تغییر ہے. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ قابل تغییر ہے. وہ اجل جو ہے وہ قابل تغییر ہے. اگر وہ ایک اجل مسمى ہے جو چینج نہیں ہوتی. مثلا آپ کی عمر 90 سال اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، 90 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن 90 سال سے پہلے آپ خودکشی کریں، آپ جنگ میں جائیں، آپ کچھ کریں، اور آپ کی موت، یا آپ مثلا قطع رحم کر دیں، آپ کی موت کم ہو جاتی ہے، آپ کی عمر کم ہو جائے، آپ کی موت آ جائے گی. تو اس لیے کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ بھئی وہ تو ان کو پتہ ہے کہ وہ کبھی شہید ہی نہیں ہوں گے، اس لیے ان کی بہادری کا کوئی وہ فضیلت نہیں ہے. یہ بات آپ کی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم ہے جو غیر قابل تغییر ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو نہیں دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے محفوظ کیا. اہل بیت علیہ السلام کو وہ علم دیا ہے جو چینج ہوتی رہتی ہے، جس میں بدعت آ جاتی ہے، جس میں محو ہوتی ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہی جنگ میں جائیں وہ شہید ہو جائیں، ہو سکتا ہے جنگ میں جائیں شہید ہو جائیں وہ، اور ہو سکتا ہے مثلا وہ بستر رسول پہ سوئے ہیں، کفار ان کو قتل کر دیں، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے قتل کر دیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ قابل تغییر ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو قابل تغییر ہے، وہ علم جو غیر قابل تغییر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے محفوظ کی ہوئی ہے. اوکے، سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ نہیں سمجھ آئی؟ کس طرح دیکھ رہا ہے بھائی بچہ؟ اوکے ختم ہے بھائی، یہ شاید ڈسکنیکٹ ہے.